الدال على الخير كفاعله. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی اور دوستوں، ہم سب کی سب سے بڑی پہلی اور بنیادی ضرورت اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی چھوٹے مقام کا رہائشی ہے یا بڑے مقام کا رہائشی ہے، کوئی چھوٹے عہدے پہ فائز ہے یا بڑے عہدے پہ فائز ہے، کسے 4 لوگ سلام کرتے ہیں اور کسی کو 4 لوگ سلام نہیں کرتے، کسی کی بات سنی جاتی ہے پھر کسی کی بات پہ کام نہیں دھرے جاتے، افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہو یا یورپ کی روشنیوں میں رہتا ہو. میرے محترم بھائی و دوستو، اللہ کو راضی کیے بغیر زندگی کی بہاریں نہیں یہ طے. ہاں، ورضوان من اللہ اکبر. میرے بندے، اگر کوئی بڑی چیز تو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو شاید کی تفسیر ہے. اگر کائنات کی بڑی چیز کا متلاشی ہے، کوئی بڑے گھر کے پیچھے بھاگ رہا، کوئی بڑے عہدے کے پیچھے بھاگ رہا، ضرورت کے درجے میں انکار نہیں ہے، اسباب کا جہان ہے، لیکن بہرحال فرمایا اگر کائنات میں کوئی بڑی چیز چاہتا ہے تو مجھ اللہ کا مل جانا ہے، میری رضا والی زندگی کا مل جانا ہے. وہ صبح اور وہ شامیں، وہ لباس، وہ خوشی اور وہ غم، وہ کچھ ایسی جوانی جو اللہ کو پسند آئے. تو میرے محترم بھائی و دوستو، دعوت و تبلیغ میں ہماری سب سے پہلی آواز، ہماری کیا 7 انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی آواز اللہ کا تعارف. انبیاء علیہ السلام کی گفتگو کا پہلا جملہ مشترکہ جملہ، مشترکہ دعوت، لا الہ الا اللہ. دوسرا جزء بدلتا رہا، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن پہلا جملہ وہی، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت، آمد مبارکہ کے مقصد کو اگر ایک جملے میں پرویا جائے، ذکر کیا جائے، تو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت کا تعارف کہ اللہ کے بندے، اس کی مخلوق، اللہ کے سے بچھڑے ہوئے، دنیا کے نقشوں میں گم ہو گئے، کوئی کسی نقشے میں، کوئی کسی نقشے میں. تو انبیاء علیہ السلام اس اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ کا تعارف، وہ ہمارا خالق، مالک، رب ہے. وہ اللہ کتنا پیارا ہے، اس کا سننا کیسا ہے، اس کا دینا کیسا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے. قرآن اٹھائیں، بھرا پڑا ہے قرآن. اور آپ اگر تھوڑا سا مطالعہ فرمائیں تو اکثر جگہ پہ جب کسی چیز کی ابتدا ہوئی تو اللہ نے اپنے تعارف سے ابتدا کی.
قرآن کی پہلی آیت اتری ہے کہ اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اللہ کا نام۔ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امت نے محنت کرنے کا حکم فرمایا، یہ شروع کی آیات ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اللہ کا تعارف کروائیے، اپنے رب کا تعارف کروائیے۔ کوئی بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ گھر آنے سے پہلے، ابھی بچہ ہاسپٹل میں ہے، ابھی بچے کو گھر نہیں لائے تو دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں، ابھی مولوی صاحب کو بلاؤ، جی مولوی صاحب کو بلاؤ، خود بھی اذان سیکھنی چاہیے، مولوی صاحب کو بلاؤ، کیا کرنا ہے؟ بچے نے نماز پڑھنی ہے، وہ تو نہ نماز کو سمجھتا ہے نہ اذان کو سمجھتا ہے، تو پہلا کلمہ دنیا میں آتے ہی چند گھنٹوں بعد جو پہلا بول، جو پہلا کلمہ بچے کے کان میں مسلمان ماں باپ کے ذمے ہے بچے کے کان تک پہنچانا، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اے مسلمان ماں، اے مسلمان باپ، بہت بڑا اشارہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی امانت ہے، یہ اولاد ہماری امانت ہے۔ اس کے لباس کی فکر بعد میں، اس کے اسکول کی فکر بعد میں، اس کی چھت کی فکر بعد میں، اس کی شادی بیاہ اور جہیز کی فکر بعد میں، سب سے پہلے مسلمان ماں باپ ہونے کے ناطے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بچے کو میرا تعارف کرو، اس کے دل میں میری محبت ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ کے تعارف کے بغیر، اللہ کی پہچان کے بغیر اگر موت آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسے بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں نا، اللہ کی قسم یوں امت کو سنبھالا ہے، ایک ایک موقع پہ سنبھالا ہے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، بغیر اللہ کے تعارف کے، بغیر اللہ کی رضا کے، بغیر اللہ کی خوشنودی والی زندگی کے، اسی کی دوسری تعبیر بغیر دین کے، بغیر شریعت کی پابندی کے، بغیر سجدوں کے، بغیر حلال حرام کے فرق کے اگر مر گیا تو کیا فرمایا؟ اے میرے امتیوں، خیال کرنا، اگر ایسا شخص نظر آئے، لا تحبطن فاجرا بنعمت، ایسا شخص نظر آئے جس میں دو باتیں تم دیکھو، نمبر ایک، دن بدن اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہے، دن بدن اس کا کاروبار چمکا جا رہا، ایک دکان سے دو دکان، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی، وغیرہ وغیرہ، دن بدن دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہے، اور ساتھ علیاذ باللہ جتنی نعمتیں بڑھ رہی اتنی اللہ کی نافرمانی میں بڑھتا جا رہا۔ اگر ایسا شخص نظر آئے جس میں دو باتیں دیکھو، دن بدن اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھ رہی اور وہ دن بدن جیسے نعمتیں بڑھ رہی ویسے نافرمانی بڑھ رہی، غریب تھا، پریشانی آتی تھی مسجد آ جاتا تھا، بیماری آتی تھی مصلی بچھا لیتا تھا، مال آ گیا فوراً خیال ہے پیسے جیب میں ہیں، گاڑی کھڑی ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوائی لے لیں گے، یا اللہ۔ فرمایا دن بدن نعمتیں بھی بڑھ رہی اور ساتھ ساتھ اللہ کی حدود بھی کراس کرتا جا رہا، حدود شریعت سے نکلتا جا رہا۔ میرے امتیوں، میرے محترم بھائیو دوستو، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نصیحت ہے، وصیت ہے۔ فرمایا اس جیسا بننے کی تمنا نہ کرنا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارا تو حال کیا ہے، جس کو کچھ مل جائے تو ایسے یہ نہیں دیکھتے کہ مسکین ہے اور بیچارے کی زندگی میں سجدہ ہی کوئی نہیں، اور اس کو دیکھ کے للچائی نگاہوں سے
لالیں گر رہی ہیں، واہ 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 واہ، اتنا کچھ. وہ کیا کہتے ہیں، فلانے کا بازو اللہ نے پکڑ لیا، اللہ فلاں سے اتنا راضی ہو گیا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے، اساتذہ کچھ باتیں نہیں بھولتی. استاد جی فرمایا کرتے تھے ایک سبق میں، شعر میں ایک بات فرماتے تھے بنا دی کوٹھی کر کے ٹھگی اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. اچھی طرح مجھے یہ شعر یاد ہے. فرمایا ایسا بننے کی تمنا نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے فإنکم، دل کے کانوں سے سننا بھائیو، فإنکم لا تدرون ما هو لاق بعد موته. میرے امتیوں، تمہیں نہیں پتا تمہارے نبی کی آنکھ دیکھ کر آئی ہے. معراج کے سفر میں اللہ نے سر کی آنکھوں سے جنت کی نعمتیں بھی دکھائی ہیں، جہنم بھی دکھائی. فرمایا تمہیں نہیں پتا اس مسکین کو مرتے ہی اس پر کیا حال طاری ہونے والا ہے. میرے امتیوں، تجھے نہیں پتا مرتے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں بھائیوں، مرنے والے، سارے مرنے والے ایک جیسی موت لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. موت دو طرح کی ہے. ہاں، ایک وہ خوش نصیب جس نے زندگی اللہ کو دیکھ کر گزاری، کوئی قدم نہیں اٹھا مگر سوچا ہے کہ میری اس حرکت سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض، میرے اس کاروبار کے طرز سے اللہ راضی ہے یا ناراض، کہیں میں شریعت کی حد سے نکل تو نہیں گیا. ہر لمحے ہر گھڑی یہ سوچتا رہا، احکامات کی پابندی کرتا رہا. یوں اللہ کو راضی کرتے 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 موت آئی تو اس کی موت سبحان اللہ. اسی کو فرمایا تحفۃ المؤمن الموت. مومن، تیرے لیے تو موت گفٹ ہے، تحفہ ہے. تحفہ کیسا تحفہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اکیلے نہیں بھیجیں گے. آج میرا بندہ دنیا کے 60-70 سال میری چاہتوں پہ گزار کے آ رہا ہے، لوگوں کے تانے سن کے آ رہا ہے. ساری دنیا نے کہا بیٹی کی شادی پہ نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کو رونق کا لفظ دے دیتے. بیٹی کی شادی کو رونق بنا لو یار، کو تھوڑا سا حالات کو دیکھ لو. خاندان کی سنی، حتیٰ کہ اولاد کی سنی، حتیٰ کہ رشتہ داروں کی سنی، سہتا رہا. نوجوان داڑھی رکھ کے جائے، ماں کہہ دیتی ہے میرا پتر ایک تو داڑھی رکھنے کا ٹائم. سنتا رہا، ہر طرف سے باتیں سنتا رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2011 میں میری شادی ہوئی تو عصر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو وہ نیا لباس پہنا ہوا تو شلوار ٹخنوں سے واضح اوپر. اور مسلمان کے لیے، مرد کے لیے حکم ہے کہ ٹخنے ننگے رکھنا تو ہر حال میں واجب ہے، نصف پنڈلی تک رکھنا مستحب ہے. تو مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا تو محلے کا ایک نوجوان مجھے دیکھا تو مجھے تھوڑا محلے کا تھا، تعارف بھی تھا، تعلق بھی تھا، پڑوسی بھی تھا. تو مجھے بلا کے کہتا ہے مولوی صاحب، مذاق کیا اس نے، کہتا ہے مولوی صاحب آج سے خوشی کا دن سی، آج سے شلوار تھوڑی تھلے کا لینے سے، آج سے تھوڑی شادی سی، آج سے شلوار تھوڑی تھلے کا لینے سے. تو سہتا رہا، لوگوں کی باتیں سنتا رہا. اللہ کی اطاعت پر اس کی خوشنودی پہ موت آتی. سبحان. اب انعام پانے کا پر میں اس کی موت کیسے ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائی، ماں کتنا پیار کرتی ہے اولاد کے ساتھ، ماں بچے کی کتنی قدر کرتی ہے. لیکن اللہ کے قسم ہمارے پیارے اللہ کے پاس جو قدردانی کے پیمانے ہیں وہ ماں کے پاس بھی نہیں. اس اللہ کو پڑھے، ہم نے اللہ کو پڑھائی، اس کو سنائی نہیں، اس پیاری ذات کو سمجھائی نہیں. فرمایا اسرائیل علیہ السلام جاؤ، اکیلے نہیں جانا. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے یہ روایت فضائل صدقات میں نقل کی ہے. فرمایا اسرائیل علیہ السلام اللہ اپنے نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام کو اکیلے نہیں بھیجتے، 500 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے. بڑا آدمی تو وزیر، مشیر، دنیوی اعتبار سے بڑا آدمی جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہم گاڑی ہوتی ہے، سارا شہر ہی مند ہو جاتا ہے. سر جی کون آ رہے ہیں؟ وزیر صاحب آ رہے ہیں، سر صاحب آ رہے ہیں، فلاں ایم پی صاحب، فلاں ڈی پی او صاحب، فلاں صاحب آ رہے ہیں. پروٹوکول 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے، ایک رش، ہٹو بچوں کی آواز. ایسے ہی سبحان اللہ
فرمایا آج میرا نیک بندہ آج میرے پاس انعام لینے آ رہا ہے، اکیلے نہیں جانا، اس کے استقبال میں اللہ رب العزت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ 500 فرشتوں کو زمین پہ اتارا۔ ابھی جنت نہیں پہنچا، ابھی تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے استقبال ہو رہا ہے، ابھی اس کی روح قبض کروائی جا رہی ہے۔ ہاں یقین جانیے پوری دنیا کے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کے مالدار اکٹھے ہو جائیں، سارا مال لگا دیں، ایک فرشتہ زمین پہ اتروا سکتے ہیں؟ کیا ایک فرشتہ زمین پہ اتروا سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے فلکیات کے ماہرین، سائنٹسٹ، ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، ایک فرشتہ زمین پہ نہیں اتروا سکتے۔ نیکی میں، تقوی میں، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، ابھی روح نہیں نکلی، اس سے پہلے 500 فرشتے اس کے استقبال میں زمین پہ پہنچے۔ اور حضرت نے لکھا ہے اس روایت میں، فرمایا وہ فرشتے خالی ہاتھ نہیں آتے، جنت کے باغوں میں لگے پھول، ان پھولوں سے تیار شدہ گلدستے ہاتھوں میں لے کے آتے ہیں۔ ہاں، اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی تھوڑی کے نیچے ایک ریشمی رومال جنت سے لائے رکھتے ہیں، اور یوں جیسے مکھن سے بال نکال لیا جائے یوں مزے سے اس کی روح نکال لی جائے۔ ہاں، اور رشتہ دار غسل دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار کفن خرید کے کفن پہنانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جنت سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، ابھی اس کے رشتہ دار تو غسل بعد میں دیں گے، اس کا غسل پہلے فرشتے دیں گے، اور پھر رشتہ داروں کو کفن بعد میں پہنائیں گے۔ رشتہ داروں کے کفن پہنانے سے پہلے اللہ جنت سے اس کا کفن بھیجتے ہیں۔ ہماری وہ آنکھ نہیں ہے جو اس کفن کو دیکھے، اللہ کی قسم، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک نظام ہے۔ یہاں بہت عرصہ پہلے ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے، فرمانے لگے 50-55 سال انہوں نے قرآن حدیث پڑھایا، فرمانے لگے 50-55 سال کی میری تحقیق یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہر وقت 8 فرشتے اس کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں ہزاروں فرشتے بیٹھے ہوئے، 8 تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو اس اللہ کی بات جس مجلس میں ہو رہی ہو وہاں تو لاکھوں کروڑوں فرشتے آسمان تک گھیرا ڈال لیتے۔ ہاں، اس لیے مجلس کے قریب بیٹھنا چاہیے تاکہ رحمتوں کا نزول ہو، فرشتوں کی صحبت نصیب ہو۔ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی میں، گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرو تاکہ اور وہاں میں فرمانے لگے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو بھی تعلیم میں ساتھ بٹھاؤ، وہ تعلیم سمجھتا تو نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول کی باتیں پڑھی جا رہی، حدیث پڑھی جا رہی، وہاں فرشتوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، اب وہ معصوم بچہ بھی فرشتے کی صحبت میں بیٹھا ہے تو فرشتے کی صفات اس بچے میں بھی منتقل ہو رہی ہے۔ ہاں، تو فرمایا اب رشتہ دار کفن بعد میں دیں گے، اس سے پہلے فرشتے کفن پہنا رہے، نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ابھی وہ آنکھ نہیں کھلی۔ ہمارے شاگرد ہمارے یہاں ابھی بھی پڑھتے ہیں المدور حدیث میں، تو یہ کوئی 2-2.5 سال پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، انہوں نے خود مجھے یہ بات سنائی، کہنے لگے میری والدہ یوں چارپائی پہ تھی اور وفات سے 2-2.5 منٹ پہلے کی بات وہ سنا رہے تھے، کہنے لگے میں بھی پاس کھڑا تھا، میرا بڑا بھائی بھی پاس کھڑا تھا، بہت نیک خاتون تھی، تو کہنے لگے کہ اچانک ماں جی نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ آ گئے۔ اب ہمیں تو خیال نہیں تھا کہ امی جی کی وفات کا وقت ہے، تو ہم نے دروازے کی طرف دیکھا، ماموں آ گئے، چچا آ گئے، بھائی آ گئے، کون آ گئے؟ ظاہر ہے ماں جی دروازے کی طرف دیکھ کے کہیں وہ آ گئے، تو کہنے ہم نے دروازے پہ دیکھا تو نظر کوئی نہیں آیا، تو خیال آیا کہ کہیں والدہ کے کوئی ذہن پہ اثر تو نہیں ہو گیا بیماری کی وجہ سے، بغیر دیکھے بغیر کسی کے داخل ہو، کہیں وہ آ گئے، بس کہنے لگے بس وہ 2-2.5 منٹ کے اندر ان کی روح نکل، وہ آ گئے، رشتے آئے، تو ہماری تو آنکھ نہیں ہے نا۔ ہاں، اور پھر روایتوں میں لکھا ہے جب جنازہ ہو جاتا ہے تو وہ میت اگر نیک ہے تو وہ آوازیں لگاتی ہے، قدمونی قدمونی، ارے میرے رشتہ داروں مجھے جلدی لے چلو، اس دنیا کے جھنجھٹوں سے آگے نعمتیں تیار پڑے۔ روایتوں میں آتا ہے انسانوں جنوں کے علاوہ ساری مخلوق کی آوازیں سنتی ہے، میت بول رہی ہوتی ہے مجھے لے چلو، آگے میرے لیے اللہ نے انعامات تیار کر رہے۔ اسی بات کو حضرت مولانا
محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں تعبیر فرمایا کرتے تھے، کچھ باتیں احرا یکتب بالذہب، سونے کے پانی سے لکھنے کی قابل ہوتی ہیں۔ اور فرماتے تھے اگر کسی خوش نصیب کی زندگی اللہ کی اطاعت اور شریعت کی پابندی پہ گزری تو دنیاوی زندگی میں نقد دنیا میں اللہ کی طرف سے انعامات کی بوندا باندھی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ بوندا باندھی، کیونکہ دار الجزا نہیں ہے، بدلے کا دن آگے ہے، اس لیے دنیا میں نقد اللہ کے نیک بندے پر اللہ کی طرف سے انعامات کی بوندا باندھی ہوگی۔ اور فرماتے تھے مرتے ہی اللہ کی طرف سے انعامات کی موسلادھار بارشیں شروع ہوئی۔ یہ بارشیں اللہ فرشتوں کے ذریعے وسعت دلوا رہے، کفن دلوا رہے، اور خبر میں پہنچتے ہی سبحان اللہ فرشتوں کا سوال و جواب ہے، اور پھر نم کا نومت العروس، حدیث کا لفظ اللہ فرمائیں گے بہت تھکے، راتوں کی چھوٹی راتیں نا آج کل تہجد مشکل ہے، راتوں کی نیند قربان کر کے میرے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا تھا، بہت تھکے ہیں، بہت گشتیں، بہت ملاقاتیں، بہت میرے لیے قربانیاں کی، جذبے قربان کیے، حرام سے بچا، حلال پہ رہا، جذبے قربان کیے، جی چاہتا تھا حرام حلال اکٹھا کر کے اپنے بچوں کو خوب مزے کرواؤں، لیکن نہیں، حلال پہ رہا، جذبے قربان کیے، بہت تھکا۔ آج نم کا نومت العروس، اے میرے بندے، اے میری نیک بندی، آج قبر میں سو جا دلہن کے سونے کی طرح سو، دلہن کے سونے کی طرح سو۔ اور پھر جس دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، پہلے پہلی سور پھر دوسری سور، تو حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، جب وہ سور پھونکی جائے گی تو ساری انسانیت قبروں میں ہوگی، اور میں محمد الرسول اللہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری قبر پھٹے گی، اور یوں میرے ساتھ ابو بکر و عمر اٹھے، اور ہم تینوں پھر جنت البقیع پہنچیں گے، اور پھر بقیع والے قبروں سے اٹھیں، اور پھر ہم جنت البقیع میں جنت المعلی والوں کا جو مکہ مکرمہ میں قبرستان ہے ان کا انتظار کریں گے، اور پھر وہ آئیں گے، اور پھر یوں میدان محشر کی طرف ہم پہنچیں۔ تو فرمایا میدان محشر کی طرف جانے والے جائیں گے، لیکن روایتوں میں اتنی تفصیل سبحان اللہ نہیں اندھیرے میں رکھا بھائیوں، پوری تفصیل شریعت میں ملتی۔ آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی اور کوئی نہیں جی دیکھا جائے گا، مرا گے تو دیکھی جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہے میرے محترم بھائیوں دوست، ایک ایک بات کی تفصیل ارشاد فرمائی، مر کے مٹی نہیں ہو جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ کھڑے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النیران، یہ جنت کا باغ بننے والا ہے، والی ہے، یہ قبر یہ جہنم کا گڑھا بننے والا ہے، اس کو قبر مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، ہاں مر جائیں گے تو دیکھی جائے گی، ایسا نہیں ہے میرے محترم بھائی دوستو، ایک جہان ہے، ایک زندگی ہے۔ آج تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور بھائی وہ شاعر کیا کہتے ہیں، اللہ مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر گئے، مسئلہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی کا ہے، اس 4 دن کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے میرے محترم بھائی دوستو، یہاں تو سبحان اللہ آج بڑا مسئلہ رزق کا بنا ہوا ہے نا، روزی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک عالم فرمانے لگے اللہ رب العزت نے اس کمزور انسان مسلمان کو جتنی تسلیاں قرآن مجید میں رزق کے مسئلے میں دی ہیں، اتنی تسلیاں کسی بات میں نہیں، کتنی تسلی اللہ نے رزق کے مسئلے میں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ارے تو مسلمان کائنات کا دلہ ہے، تو بہت اوپر ہے، انسان بھی نہیں، دابہ 4 پاؤں پہ چلنے والا جانور حلال ہے یا حرام، اس کی روزی بھی ہم نے ذمہ لے رکھی، روزی روٹی کے مسئلے میں اپنی آخرت کو اجاڑ دے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا بے وقوف بھائیوں ناراض نہ ہونا، ایک جگہ میں نے پڑھا اور کئی لوگوں سے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ اس کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف سادہ آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ جو اوروں کی دنیا بناتے بناتے، بچوں کی دنیا بناتے بناتے
بیوی کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت اجاڑ بیٹھے. اللہ خود کتنا کھا سکتا ہے؟ خود تو اس نے اتنا کما لیا ہے, خود تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بچوں کی دنیا بناتے بناتے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا. میرا بچہ اس کا لباس اچھا ہو جائے, سواری بڑی عمدہ ہو, فلاں فلاں. اوروں کی دنیا بناتے بناتے اور اجنبی ہے کہ نہیں؟ قرآن بول رہا ہے یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. ماں کو دیکھ کے بھاگے گا, بیوی خامند کو دیکھ کے بھاگے گی, خامند بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا, باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا. اوروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر بیٹھے. ارے یہ تو قابل رحم ہے, ارے یہ تو قابل رحم ہے میرے محترم بھائی اور دوستو. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. اس ماحول میں بٹھا کے یہ پیغام دیا جا رہا کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کے بارے میں سنجیدہ ہوں, یہ زندگی کو برباد نہ کریں. میرے محترم بھائی دوستو, بڑی قیمتی زندگی, بڑی ایک ایک لمحہ یا ہمیشہ کی جنت بنا رہا یا ہمیشہ کی جہنم بنا. ایک ایک سیکنڈ کی قیمت لگنے والی ہے, ایک ایک لمحے کی قیمت لگنے والی. اگر قیمتی بنایا سبحان اللہ سب کہہ دے ذرا, کیا وقت لگا, کیا دیر لگی, کیا مشقت لگی. اور مستند روایت, آپ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے نام کا اس کی جنت میں اتنا بڑا درخت لگ گیا. لگے گا نہیں, اعدت للمتقین, جنت تیار ہے, لگ گیا. اگر ایک تیز رفتار گھوڑا 1 صدی اللہ اکبر 100 سال دوڑتا رہے بغیر رکے, 100 سال دوڑتا رہے, اس درخت کا سایہ ختم. کیا قیمتی اوقات اللہ نے عطا فرمایا. تو فرمایا قبروں سے اٹھ کے اب میدان محشر جانے والے ایک جیسے نہیں ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کچھ لوگ دین پر, شریعت کی پابندی میں, اللہ کی رضا پہ زندگی گزاری. فرمایا عمدہ عمدہ سواریوں پہ سوار ہو کے میدان محشر میں جا رہے ہیں. اگر یہاں عمدہ سواری کی فکر ہے تو میرے محترم بھائی دوستوں, قبر سے نکل کے میدان محشر پہنچنے تک میں نے اپنی سواری کا بندوبست کیا, میں نے اپنی عمدہ سواری کے لیے کچھ کیا. اس کو یہ سوچ دی جا رہی. اور وہیں فرمایا اللہ حفاظت فرمائے, اگر اللہ کی نافرمانی پہ مر گیا, اللہ کو ناراض کرتے کرتے مر گیا, سجدے چھوڑتا چھوڑتا چلا گیا, سود کھاتا کھاتا, رشوت کھاتا کھاتا, الیاذ باللہ بے پرد مر گئی, تو پھر فرمایا قبر سے اٹھیں گے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے, آمین کہیں. فرمایا سواریاں تو کیا, سر کے بل گھسٹتے ہوئے میدان محشر میں پہنچے. ابھی جہنم نہیں پہنچے, ابھی تو میدان محشر کی پریشانی بھی نہیں آئی, اس سے پہلے سر کے بل گھسٹتا گھسٹتا میدان محشر پہنچے. صحابہ حیران, اے اللہ کے رسول, ظاہر کچھ چیزیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہوتی تو اشکال تو ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے بھی پوچھا, اے اللہ کے رسول, پاؤں پہ چلنا تو سمجھ میں آتا ہے, پاؤں کے بل چلنا تو سمجھ میں آتا ہے, سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ, جو اللہ پاؤں کے بل چلانے پہ قدرت رکھتا ہے وہ سر کے بل چلانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. اور جس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندے کے خلاف یہ جسم جس کو لذتیں دینے کے لیے اللہ کو ناراض کیا, یہ جسم ہمیں سب سے پہلے آدمی کی بائیں ران انسان کے خلاف بولے گی, بائیں ران گواہی دے گی, ہاتھ بولیں گے یوم تشہد, جس دن گواہی دیں گے ان کے ہاتھ, ان کی زبانیں, ان کی ٹانگیں. زبانوں پہ تو الیوم نختم علی افواہہم, زبان پہ مہر لگا دیں گے, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, فلاں غلط مجلس کی طرف چل کے گیا, ہاتھ سے یوں حرام گنا, پیٹ سے یوں حرام وغیرہ وغیرہ. تو عرض کی اللہ کے رسول, ران کیسے بولے گی؟ زبان کا بولنا تو سمجھ میں آتا ہے, ران کیسے بولے گی؟ آپ نے شاہ فرمایا میرے صحابہ, آپ نے یہ زبان کو پکڑا اور جو اللہ اس گوشت کے ٹکڑے کو بلوانے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو بھی بلوا سکتا ہے. ہاں, تو یوں میدان محشر کی طرف سر کے بل گھسٹتے پہنچے. ایک زندگی ہے میرے محترم بھائی, کو گپ شپ ہے, کو موسمیات والوں کی خبر ہے کہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. اللہ رسول کی سچی خبریں ہیں میرے محترم بھائی دوست. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن مجید کی پہلے صفحے پہ اللہ نے ذہن بنایا ہے. یہ 30 پارے اگر سمجھنے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پاک کلام میں آنے والی ہر خبر کے بارے میں یقین رکھنا پڑے گا. لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں,
1% भी अल्लाह और उसके रसूल की बात में शुबा करेगा, ईमान की छुट्टी, ईमान की छुट्टी। और फिर मैदान माशर कायम है। अल्लाह अकबर, कितनी तफसील इरशाद फरमाई। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत फरमाया, युजाउ बिब्नि आदम यौमल क़ियामा कअन्नहु बलद। अल्लाह अकबर, आदम का बच्चा अल्लाह के सामने लाया जाएगा और अल्लाह के रोब और जलाल की वजह से यूं सीना खड़ा होगा, कअन्नहु बलद, जैसे बकरी का ताजा पैदा शुदा बच्चा होता है। लंबा ढंगा आदमी, एक रिवायत में आता है मोटा ताजा वजनी आदमी जिसका वजन 100 किलो से भी ज्यादा, अल्लाह के जलाल की वजह से क़यामत के दिन मच्छर के वजन के बराबर हो चुका हो। तो भाई कायनात का मालिक सामने खड़ा है, वो अल्लाह जिसने हाथी वालों की बोटी बोटी करके रखी। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, वो आद और समूद वाले जो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, 70 हाथ उनके कद हैं और खजूर जैसे मजबूत दरख्त को अकेला आदमी उखेड़ के फेंक देता और कहते हमसे बड़ा ताकत वाला कौन है, हमसे बड़ा ताकत वाला कौन है। उनको जब अल्लाह ने अजाब फेरा तो फहल तरा लहुम मिन बाक़िया, कुरान मजीद में खिताब है अपने नबी से, मेरे नबी जरा उन बस्तियों की जाके बस्तियों को देखें तो सही, कोई एक बचा है हमारे अजाब से। वो अल्लाह उसके सामने, और ये नहीं कि दरमियान में कोई तर्जुमान खड़ा होगा। अल्लाह फरमाया फलैस बैनहु व बैनल्लाहि तर्जुमान, इधर बंदा है इधर रब है, बंदे और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं हो। यूं अल्लाह सामने गुफ्तगू फरमाएंगे बंदे से, और हदीसों में लफ्ज़ मिलते हैं, वाह कितनी तफसील इरशाद फरमाई। और फिर कहता है देखेंगे, मर जाओगे तो देखा नहीं मेरे मोहतरम भाइयों दोस्त। फरमाया आतैतुका अनअमतु अलैका खव्वलतुका। अब मेरे बंदे, इन 3 लफ्जों का अगर मफहूमी तर्जुमा करो में मुतरादिफ है तकरीबन तीनों कलिमात, तो मफहूमी तर्जुमा ये बनता है, गौर से सुनिएगा। शहर वाले लोग बैठे हैं, अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे मेरे बंदे मैंने तुझ पर नेमतों की मूसलाधार बारिश की। क्या गर्मी के मौसम में ऐसी, क्या औलादें, क्या सवारियां, क्या 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 जाती मकानात वतन के, क्या क्या तुझे नेमतों से, क्या आंख का नूर, क्या हाथों की हरकत, क्या जुबान के बोल, क्या क्या नेमतें तुझे दी थी मेरे बंदे। फमाज़ा सनाता या अब्दी, आज मेरे लिए क्या करके लाया है। इस सवाल की तैयारी के लिए यहां बिठाया जा रहा है मेरे मोहतरम भाई दोस्तों। फमाज़ा सनाता या अब्दी, ओहो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, आगे जवाब है, बंदे का जवाब। गाफिल बंदा था, दुनिया की रंग रंगीनियों में गुम होके, जवानी के नशे में गुम होके अल्लाह को भूल गया, सजदे भूल गए, हलाल हराम का फर्क भूल गया, थोड़ा सा पौधा मिल गया इंसानियत से बाहर हो गया, गरीब रिश्तेदार भूल गए, माँ बहन बेटी के विरासती हिस्से हड़प करता रहा, कर्जे दबाता रहा, अल्लाह की नाफरमानी पे चलता रहा। अब अल्लाह पूछेंगे मेरे लिए क्या लाए हैं, जवाब में कहेगा या रब्बी जमाअतुहु व सम्मरतुहु व तरकतुहु अक्सर मा कान। ये हदीस के लफ्ज़। फरमाया अल्लाह, और भाई उस वक्त की नदामत किस काम की है। हे अल्लाह, जमा करता रहा, जमा करता रहा, दुगना करता रहा। हदीस है सम्मरतुहु, 1 से 2 दुकान, 1 से 2 मकान, 1 से 2 गाड़ियां। या अल्लाह, जमा करता रहा, दुगना करता रहा, आगे से आगे, आगे से आगे। वो तरफ तो अक्सर मकान, ये अल्लाह ढेरों पीछे छोड़ के आए। रब्बे फरजिअनी आतिका बिही कुल्ली, अल्लाह इस तमन्ना से हमें बचाए भाई। हाँ, अब क्या तमन्ना कर रहा है, रब्बे फरजिअनी आतिका बिही कुल्ली, ए अल्लाह एक चांस दे, ए अल्लाह एक मौका दे। क्या कह रहे, अब देख लिए ना, ये ईमान नहीं है, ईमान तो बिन देखे है मेरे मोहतरम भाई, ईमान बिल गैब। अब देख लिया सारा कुछ, अल्लाह को देख लिया, और क्या देख, अल्लाह को देख लिया आंखों से, क़यामत का दिन देख लिया, कब्रों से उठना देख लिया। वो जो उलमा से सुनते थे अब भाई मौत के बाद एक जिंदगी है, कब्र की 3 सवाल हैं, क़यामत के 4 सवाल हैं, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। और वहां क्या कहता था मौलवी साहब, 1 मिनट जुमे में ऊपर हो जाए ना, जुमे के बयान में, मौलवी साहब हम बयान सुनने नहीं आए, हम जुमा पढ़ने आए, जमात खड़ी करें, हमारे बहुत सारे काम है। हाँ, उधर तेरे कान बंद हो जाते थे। रब्बे फरजिअनी आज, ए अल्लाह
ایک مہلت دے دے، میں سارا مال تیرے نام پہ لٹا کے آؤں۔ ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، ہم نیک بن کے آئیں گے، نعمل صالحا، اے اللہ نیک بن کے آئیں گے، تہجد گزار بن کے آئیں گے، تیرے راستے میں قربانیاں کر کے آئیں گے۔ لیکن بھائیو سانس گیا، چانس گیا، بس اب وہ وقت نہیں ہے۔ اور یہ مضمون ایک جگہ نہیں ہے، اللہ قسم قرآن حدیث بھرا پڑا۔ اللہ جواب میں فرمائیں گے اولم نعمرکم، اللہ اکبر، قرآن پڑھیں یہ قرآن کو بھی صرف چومنے کے لیے رکھ لیا، صرف عدالتوں میں جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا نہیں میرے محترم بھائی دوستو، یہ کتاب مقدس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ارے قرآن مجید تو زندگی کی خوبصورت راہیں بتاتا ہے، قرآن مجید تو زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں یہ سمجھنے کی کتاب مقدس ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر، کتنی کھلی بات ہے قرآن میں۔ میرا بندہ اولم نعمرکم، سن وہ 60 سال کہاں تباہ کر دیے، وہ 30 سال، وہ 50 سال، وہ 90 سال کہاں ضائع کر کے آ گیا۔ اولم نعمرکم، وہ عمر نہیں دی تھی فی من یتذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا حاصل کر سکتا تھا، آخرت بنانے والا آخرت بنا سکتا تھا۔ اچھا جی وقت لگا لیں گے جی، ابھی ریٹائرڈ ہو کے تو وقت لگا لیں گے، ریٹائرڈ ہو گئے پھر دکان بنا لی، اچھا کچھ چل پڑے تو پھر وہ پنڈی سے ایک جماعت آئی، کہنے لگے ہمارا ایک اسکول ٹیچر ریٹائرڈ ہوئے، ریٹائرمنٹ سے پہلے ہر چھٹی میں ہم جاتے تھے، پرانے ساتھی بھائی چھٹیاں ہیں 2.5 مہینے، اللہ کے راستے میں وقت لگا لو، تو دائیں بائیں شائیں، بہرحال وہ جی ریٹائرمنٹ پہ وقت لگائیں گے، بالکل فارغ ہو کے سارا وقت اللہ کو دے دیں گے، فارغ ہو کے سارا وقت اللہ کو دے دیں گے۔ خیر ریٹائرڈ ہو گئے، کہ ہم پھر چلے گئے۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب دوبارہ گئے تو عرض کیا اب تو ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہو گیا، اب تو چالما لگا لیں، کہ بس میں نے ایک اسکول بنایا ہے پرائیویٹ اسکول، بس تھوڑا سا چل پڑے نا تو بس سارا کام سارا وقت بچوں کے حوالے کر کے پھر سارا وقت اللہ کے لیے۔ 1.5 سال گزرا، اسکول چل پڑا، تو ساتھی کہنے لگے ہم پھر چلے گئے، پھر گئے، پھر کہا جی اب تو آپ نے کہا تھا اسکول چل بھی پڑا ہے، کہ جی بس ایک کام رہ گئے، یہ رینٹ کی عمارت تھی، بس اپنی عمارت بنا لیں اسکول کی، بس وہ عمارت بن گئی، بچوں کے حوالے کر کے باقی ساری زندگی اللہ کے نام۔ کہنے لگے 1.5 سال بعد پھر ہم چلے گئے، اللہ اکبر، ان کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، آگے سے نوجوان بیٹا نکلا، آپ کے ابا جی کو ملنا ہے، ان کا تھوڑی دیر ذرا رکے، عام روٹین میں تو بیٹھک میں بٹھاتے ہیں، تو وہ بیٹھک میں نہیں بٹھایا، اندر کمرے میں لے گئے۔ کہتے ہیں جب کمرے میں ہم داخل ہوئے تو سامنے وہ شخص، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور بیچارے کو فالج ہو چکا تھا، اب واش روم تک میں نہیں جا پا رہا، اب زمین کے سجدوں سے بھی محروم ہو، اس لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، ہر موقع کی میرے محبوب علیہ السلام نے ہر موقع کی رہنمائی، میرے امتیوں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا، اگر جوانی کے سجدے نصیب ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں کرسی پہ بیٹھا بس رو رہا کاش زمین کا سجدہ مل جائے، جوانی کو غنیمت جاننا، صحت کے دنوں کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا، صحت کے دنوں کو بیماری سے پہلے، فراغت کے دنوں کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جاننا، ممکن ایسے پھنس جائے کہ فرض نماز کی توفیق نہ ہو، اللہ نے موقع دیا ہے اللہ کے لیے کچھ کر، فراغت کے دنوں کو غنیمت جانا، اور پھر حیاتک قبل موتک، فرمایا میاں زندگی کو موت کا جھٹکا لگنے سے پہلے غنیمت جاننا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، جتنا مجمع بیٹھا ہے اللہ ہر ایک کے بارے میں فرما رہے، کسی جی کو نہیں پتا چٹتی صبح اس پہ کیسی آنے والی، کسی کو نہیں پتا اللہ کے قسم، کتنے ایسے گھروں سے ہنستے کھلتے جوان نکلتے ہیں، لاشیں واپس آ جاتی۔ میرا سگے چچا کا بیٹا، 6 بیٹیوں کے بعد پہلا بیٹا ملا، اب 6 بیٹیوں کے بعد پہلا بیٹا کتنا محبوب ہوتا ہے، کتنی امیدیں، کتنے ارمان، بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ بیچارہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا بھی چاہتا تو ابا جی کہتے کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، کہتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ہو نہ جائے۔ ایک دن بہنوں کی سفارش پہ پہلی دفعہ چنوٹ رہتے تھے لاہور کی طرف، دوست محلے کے سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، میٹرک کر لی، میں نے کہا ابا جی اب بڑا ہو گئے، اب اس بیچارے کے بھی جذبات ہیں، اس کو جانے دیں۔ پہلی دفعہ بیچارہ گھر سے دوسرے شہر کی طرف نکلا اور وہاں لاہور میں کہیں بس پہ سوار ہوا، ایسے وہ بس تیز رفتار تھی،
यूं डंडे को हाथ रखा और पायदान पे पाँव न जमा, थोड़ी सी बस तेज हुई, जमीन पे गिरा, सर सड़क पे लगा और सर दो टुकड़े हुए। घर से सैर के निकला था, वापस लाश घर में आ, एक घर का अल्लाह के पास चला। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, कुछ पता नहीं अगली सुबह कैसे, कुछ पता नहीं। ये कितने लोग हैं जो ये कहते कहते खबरों में चले गए कि तौबा कर ले। कितने लोग ये कहते क्या, अब तो माफ कीजिएगा, अब तो बूढ़ा तौबा करने को तैयार नहीं, बूढ़ा तौबा करने को तैयार नहीं। बुढ़ापे में पोते धोते पास बैठे और बाबा जी गेम खेल रहे मोबाइल में। बुढ़ापे में नमाज नसीब नहीं है, बुढ़ापे में गुनाह हो रहे हैं, बुढ़ापे में चेहरा हुजूर के चेहरे जैसा नहीं है। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, तो माजा सनाता याती, मेरे बदला मेरे लिए क्या करके लाया। अब कहेगा फर्ज है ना, या अल्लाह वापस एक दफा वापस दे। अल्लाह फरमाएंगे वजाअकुम नदीर, डराने वाले भी आए थे। उलमा ने बेशुमार तफसीरें लिखी हैं। नदीर अरबी में डराने वाले को कहते हैं। नंबर 1 अंबिया, नंबर 2 सफेद बाल, डराने वाले आए। नंबर 3 फरमाया तेरे हम उम्रों के उठते जनाजे, ये भी नजीर था, उसने भी तुझे मुतवज्जे न किया। कितने ऐसे दोस्त हैं, अरे कहाँ गए थे यार, क्लास फेलो फौत हो गया था, उसके जनाजे में गए, कुलीग फौत हो गया था, दफ्तर का साथी फौत हो गया, अरे भी ठीक ठाक फौत हो गया। यहाँ एक जगह में गया तो कहीं बयान था, तो बाद में एक छोटा सा बच्चा वो मोहल्ले वाले लेके मेरे पास है, जी इसके लिए दुआ है। तो मैंने पूछा ये कौन बच्चा है, कहने लगे जी वो मरहुमा का बेटा है, जो औरत फौत उसका बच्चा है। मुझे महसूस हुआ कि वो औरत कुछ ज्यादा उम्र की नहीं लग रही जो फौत हुई। तो मैंने पूछा उनसे कि कितनी उम्र में फौत हुई, कहने लगे 35 साल। तो फौरन सवाल से में उठा कि 35 साल जवानी में क्या हुआ। तो कहने लगे सुनो मौलवी साहब फिर की हुआ। एहलिया को मियाँ ने फोन किया, मैं दुकान बंद करके आ रहा हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ। कहने लगे कि वो घर पहुंचा, बाइक अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया, किचन में जब पहुंचा तो तवे पे रोटी जल रही है और एहलिया औंधे मुंह किचन में गिरी पड़ी। कह रहे जब देखा तो रूह निकल गई। रोटी पकाते पकाते मौत आ गई भाई, खाना बनाते बनाते मौत आ गई। हाँ, मैंने खुद अखबार में पढ़ा, ये चिजा वतनी से बारात निकली, गाड़ी तेज थी, दुल्हा दुल्हन को लेके जा रहे। क्या ख्याल है को कहते ना चश्म, वो ख्याल में भी कहीं वहमो गुमान में भी मौत होगी। अक्सर मैं मिसाल के तौर पर करता हूँ, मैरिज हाल हो और सामने मस्जिद हो, जमात वहां से रोजे के लिए गई हो, तो अमीर साहब कहें चलो भाई जोड़ियां मुलाकातें करो, तो दो साथी कहें मैरिज हाल में दूल्हा भी तो मुसलमान है, थोड़ी उससे मौत कबराफत की बात कर लें, और जाके मैरिज हाल में शादी हाल में दूल्हे से सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई मौत भी आनी है, तो खींच के थप्पड़ लगे, ये तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी शादी का दिन है, तुम्हें मौत की बात के अलावा कोई बात याद नहीं आती। क्या ख्याल है कि को मौत का तस्वर होता है। एक्सीडेंट हुआ, दूल्हा भी कब्र में दुल्हन भी कब्र, एक रात बीवी के साथ नसीब है, दोनों अपनी अपनी कब्र में पड़े। कहानी इतनी है मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं है। हम वापसी करें, होश में, होश के नाखुन में कर लेंगे 40-40 साल की नमाजों का बोझ कंधों पे है, 40-40 साल की नमाजें कज़ा हैं, 40-40 साल की ज़कातें कज़ा हैं, कर लेंगे। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, इस माहौल में बिठा के सबसे पहले तो मुतवज्जे किया जा रहा कि हम अपनी जात के एतबार से फिक्रमंद कि कैसे मेरी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात, कैसे उस प्यारे अल्लाह को खुश करने वाली जिंदगी नसीब हो। और याद रखना दोस्तों, यकीन जानिए, दीन वो मुबारक जिंदगी देता है जो आखिरत तो खूबसूरत बनाती ही है। अल्लाह की कसम, दुनियावी जिंदगी की खुशियां, बरकतें, रहमतें, उसको भी अल्लाह ने दीन के साथ दिया। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया मन अरबी जुबान में उमूम के लिए आता है, कोई भी हो। मन का माना गरीब, अमीर, मालदार, छोटा बड़ा, हर एक, सबके बारे में उमूमी ऐलान है। जिसने ईमान और अमल वाली जिंदगी गुजार ली, मर्द हो या औरत, आगे फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, ये वादा, ये इनाम दुनिया का है, आगे आखिरत का इनाम इससे आगे है। फरमाया हम दुनियावी जिंदगी हयाते तय्यबा देंगे। उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, ये अरबी का इतना जामे कलिमा है कि उर्दू का दामन तंग है इसका तर्जुमा करने के। उलमा ने एक तर्जुमा क्या किया, हयातन तय्यबा, ईमान अमल पे जिंदगी गुजारी, हम उसे खुशियों से भरी हुई जिंदगी दें।
دنیا میں نقد سکون سے بھری ہوئی زندگی دیں گے, برکتوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے اگر ایمان عمل کی زندگی گزاری. آگے پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو عمل کرتے تھے اس پہ آخرت کا اجر تو بہت اعلیٰ دیں گے. ایک نیکی کرے گا ایک کے بدلے میں, نیکی نہیں ارادہ کرے گا, فرشتہ پابند ہے ارادے پہ بھی نیکی لکھنی کرتا ہے, ایک نہیں لکھنی, کم سے کم 10 لکھ لو, بقدر اخلاص بڑھاتے جاؤ حتیٰ کہ ایک کے بدلے میں 700 نیکیاں. بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء, کچھ لوگوں کا اخلاص اتنا اعلیٰ ہے پر میں 700 کی بھی پابندی نہیں ہے, ایک کے بدلے 700 گنا سے بھی بڑھا دے. وہ تو اللہ, وہ تو قدردان ذات ہے دنیا میں. اور اس کے برعکس بھی سنیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا اگر ہم سے رخ موڑ کی زندگی گزاری, دین سے شریعت سے, ذکر کا معنی قرآن بھی ہے, احکامات شریعت بھی ہیں, دین بھی ہے, فرمایا ہمارے دین سے رخ موڑ کی زندگی گزاری, ہم دنیاوی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. بس اللہ کا اعلان ہو گیا, اب ہمارے منصوبے صفر کہ مال زیادہ ہوگا تو مزے ہوں گے. مولانا پیسے کو سلام ہے میرے محترم بھائی دوستو, سفید جھوٹ. اللہ کی دین کو سلام ہے, اللہ کی نصرت کو سلام ہے. جب تک وہ نہیں ہے تو زندگی صفر. ہاں اللہ اولاد کو سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں, اگر اور دین اولاد کی زندگی میں نہیں ہے اللہ اولاد کو سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں. بیوی کی زندگی میں دین نہیں ہے, بیوی سب سے بڑی مصیبت خاوند کے لیے بن جائے. ایک جگہ ایک بزرگ نماز کے بعد بیان کے بعد میرے پاس آئے, کہنے لگے مولوی صاحب پنجابی میں, مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں 4-5 سال پہلے, مولوی صاحب کو ماں پیو دی عظمت بھی دسیا کرو. یہ ان کے الفاظ, کو ماں پیو دی عظمت بھی دسیا کرو, ماں باپ کا مقام بھی بتایا کرو. اس کے بعد رو پڑے اور ان کے الفاظ کہتے ہیں میں کوشش تو کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کروں لیکن نکلتی نہیں. اتنا دکھی باپ, ارے جتنا بھی اولاد تنگ کرے آدمی دعا تو کرتا ہے, اتنا اس ظالم بیٹے نے باپ کو دکھ دیا ہے کہ باپ کے الفاظ ہیں کہ میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن میرے دل سے دعا نکلتی نہیں. اولاد کی زندگی میں دین نہیں ہے میرے محترم بھائی دوستو, اولاد بھی مصیبت بن جائے. بیوی کی زندگی میں دین نہیں ہے, بیوی سب سے بڑا عذاب بن جائے. کیا نہیں ہو رہا؟ یہ تو اجتماعی بات ہو رہی ہے. اگر ایک سے انفرادی تو وہ جا کے پوچھیں, جن میں پوچھو گے نا بیوی سے تنگ, جن میں پوچھو بیوی سے تنگ. وہ ایک عربی میں کتاب میں لطیفہ بھی لکھا ہے, ایک صاحب اپنی اہلیہ کی قبر پہ رو رہے ہیں, لوگ دیکھ کے بڑے حیران. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ماں کی وفات پہ آنسو آئیں ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے, باپ فوت ہو آنسو آئیں ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے. بیوی کی وفات پہ بیچارہ چھپ کے کوئی روئے تو روئے. حالانکہ کائنات کا پہلا جوڑا کیا ہے؟ میاں بیوی. خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. میرے امتیوں بزرگی کا معیار حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا, تم میں سے میرا بہترین بزرگ امتی وہ ہے جس کا رویہ اور اخلاق بیوی کے ساتھ اچھا. اور وہ بیوی کی قبر پہ رو رہا, دیکھنے والے بڑے متاثر, اتنا تعلق تھا, اتنی آپس کی خوبصورت زندگی تھی کہ اس کی قبر پہ بیٹھا رو رہا. کسی نے جا کے پوچھا بھائی ماشاءاللہ کیا خوبصورت زندگی تھی آپ کی, ایسا تعلق. کہتا جی شکر ہے مر گئی جان چھوٹی. اب وہ سننے والا حیران کہ پھر اس کی قبر پہ بیٹھا رو رہا. تو کہتا ہے میں نے علماء سے ایک حدیث سنی, ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ, کہ میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے. دنیا میں تو میرے قابو آئی نہیں, اب فرشتوں کے ذریعے میں اس کا علاج کروا رہا ہوں. تشریح یہ ہے کہ اولاد کو, گھر والوں کو احکامات سکھا کے جائے تاکہ اس کے مرنے پہ جزا فضا نہ ہو, اس کے مرنے پہ صبر کا دامن نہ چھوٹے. اگر گھر والے اس کے مرنے پر بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جزا فضا کر رہے ہیں تو اس کی بھی تکلیف اسی دی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کے دین کی فکر کیوں نہ کی, انہیں مصیبت کے وقت میں صبر والا حکم کیوں نہ بتایا. اس وجہ سے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ, میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا. تو دین نہیں ہوگا تو بیوی عذاب بن جائے گی, دین نہیں ہوگا تو رشتہ دار عذاب بن جائیں گے, پڑوسی عذاب بن جائے گا. اور دین ہوگا تو میرے محترم بھائی دوستو اللہ کے قسم دین انسان کو اتنا پاکیزہ, اتنا خوبصورت, اتنا پیارا انسان بنا دیتا ہے کچھ نہ کچھ. وہ لوگ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا, اس بات پر 40 سال نسلیں کٹ جاتی. ایسا ہوا کہ نہ ہوا جی؟ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, انسان تھے ان کے سینوں میں پتھر تھے. کیا تھا اس درجے کی جہالت؟ میں قربان جاؤں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت پاکیزہ مبارک زندگی لے کے آئے. وہی لوگ ہیں
ایک دوسرے کے اونٹ کے پہلے پانی پینے پہ قتل و قتال کرتے تھے، اپنی اولادوں کو زندہ دفن کرتے تھے، پڑا خون چاٹ لیتے تھے، دشمنی پورا کرنے کا انداز، دشمن کا سر قلم کرتے، اس کی اوپر والی کھوپڑی کاٹتے، اس میں سے بھیجا نکالتے اور اس کی کھوپڑی میں شراب پیتے اور کہتے بھونڈا سے یوں دشمنی پوری کرتے تھے۔ وہی لوگ ہیں اور سبحان اللہ دین آیا ہے۔ کیا آپ علیہ السلام نے سڑکیں پکی کروائی تھی، مکان گٹر والے بنوائے تھے؟ کیا دنیاوی اعتبار سے محنت فرمائی؟ نہیں، دلوں پہ محنت کی ہے، ان کی زندگیوں میں دین والی نعمت بھری ہے۔ تو پھر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف مکی صحابی، حضرت سعد مدنی صحابی، یہ خالی ہاتھ مدینہ پہنچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے پاس، نہ گھر نہ در نہ مکان نہ پیسہ نہ ٹکا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی، باہمی اخوت قائم فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام کے یہ فرمانے سے کیا سگے بھائی تو نہیں بن گئے نا؟ سگے بھائی نہیں بنے، لیکن آپ نے فرمایا یہ تیرا بھائی۔ حضرت سعد کہتے ہیں عبدالرحمن حضور نے تجھے میرا بھائی بنا، آج بھی بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک مرلے زمین کی خاطر بھائی بھائی کو بلاتا نہیں ہے، بہن بھائی رشتہ نہ ہو تو آپس میں کہتے ہیں مر گئی کہ میں منہ نہیں لگا۔ سگے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں، اور وہاں دین آیا ہے، سگے بھائی نہیں ہے۔ اور میں عبدالرحمن حضور نے تجھے میرا بھائی بنایا، اب میں اپنے مال کی ایک ایک پائی کا حساب کروں گا، آدھا مال تیرا آدھا مال میرا۔ غیرت کے باوجود میری 2 بیویاں ہیں، کیا غیرت نہیں تھی؟ کتنا نازک مسئلہ ہے، لیکن حضور نے تجھے میرا بھائی بنایا۔ میری 2 بیوی ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے نکاح کر۔ یہ ہے دین، انسان کو کتنی پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ یرموک کا میدان ہے، 3 صحابی خون سے لت پت پڑے ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں اور جان نکل رہی ہے۔ چچا زاد پانی کا گلاس لے کے آئے، پانی کا گلاس لے کے آئے۔ اب اسباب کے درجے میں موت تو وقت پہ آنی تھی، لیکن اسباب کے درجے میں چند گھونٹ پانی کی پیتے، شاید کچھ چند سانس سکھ کے لے لیتے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے آواز آئی، اشارہ کیا دوسرے زخمی صحابی نے، پانی مجھے پلاؤ۔ تو مرتے مرتے میں قربان جاؤں بھائیوں، دین انسان کو کتنا پیارا مبارک انسان بناتا ہے۔ کہتے ہیں میرے بھائی کی طرف لے چلو۔ مرتے مرتے بھی جذبہ یہ ہے کہ میں مر جاؤں کوئی بات نہیں، میرے بھائی کی زندگی بن، میرے بھائی کی زندگی بن۔ وہ ایک کاتب نے لکھا کہ اپنی اولادوں کو دین تم سکھا دو، جملے پہ غور فرمانا، اپنی اولادوں کو جیسے ABC اور فلاں سکھاتے ہیں، فرمایا اپنی اولادوں کو دین تم سکھا دو، پھر دین سب کچھ انہیں سکھا دے، پھر دین حیا بھی سکھائے گا، ماں باپ کی عظمت بھی سکھائے گا، تقویٰ بھی سکھائے گا، بہن بیٹی کا فرق بھی بتائے گا۔ دین تم سکھا دو، پھر دین سب کچھ اولاد کو سکھا دے۔ اب وہ دوسرا، پھر ایک ایسا نہیں تھا، سبحان اللہ، سبھی ایسے تھے۔ تیسرے کے پاس پہنچے، دوسرے کے پاس، تیسرا بولا، ادھر سے آواز آئی، اور پھر دوسرے، میرے بھائی کی طرف لے چلو، میری جان چلی جائے، میرے بھائی کی زندگی بن جائے۔ یہ جذبے اللہ کی قسم صرف دین دیتا ہے میرے محترم بھائی دوست۔ اس لیے کہا جا رہا، ہر گشت کے موقع پہ ایک بھائی اعلان کیا کرتا ہے، کتنی جامع بات کہتا ہے، میرے محترم بھائی دوستو، اللہ نے ہم سب کی دونوں جہانوں کی پوری کامیابی پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ سمندر بھرا ایسے ایک جملے کے اگر سمجھ آ جائے، ساری کی ساری کامیابی اللہ کے دین میں، تو دین اٹھے گا، دنیا کی زندگی کی رونقیں بھی اٹھ جائیں، فسادات، قتل و قتال، کیا کیا وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور دین آئے گا تو زندگی خوبصورت ہو جائے۔ اور پھر میرے محترم بھائی دوستو، دین میں بنیادی چیز نماز، کسی صورت میں علماء نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ہے، صحابہ ساتھ ہیں، اور اس زمانے کا جہاد ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے بٹن دباؤ 2000 میل دور جا کے پھٹ جائے گا، ایسا نہیں تھا، ننگی تلواریں سر پہ ہیں۔ اگر گنجائش ہونی ہوتی، اللہ اپنے محبوب پہ وہی بھیج کے فرما دیتے، میرے نبی یہ 2 دن کی نمازیں معاف، آپ اتنی مشقت میں ہیں، دشمن سامنے ہے، آپ 2 دن کی نمازیں نہ پڑھیں، اللہ کسی کو پوچھنے والا ہے؟ لا یسأل عما یفعل، رب کی شان یہ ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جو کر دے۔ میرے نبی 2 دن کی نمازیں معاف، ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، بولیے ہو سکتا تھا، لیکن میرے محترم بھائی دوستو، اپنے محبوب علیہ السلام سے نماز تو نماز، میدان جہاد میں ننگی تلواریں سر پہ ہیں، جماعت کی باتیں بھی نہیں ہوئی۔ سورہ بقرہ اٹھائیں، پورا رکوع اترا ہے صلاۃ الخوف کا، صحابہ کے 2 حصے فرمائیں، آدھا لشکر دشمن کا مقابلہ کرے، آدھے لشکر کو آپ 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھائیں، پھر یہ چلے جائیں، وہ آ جائیں، اور وہ پھر جماعت کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں۔ آج بہانوں سے جماعت چھوڑ دی جاتی ہے، بہانوں سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف تعمیر کیا،
اب بیوی بچوں کو ایک بچہ معصوم بڑھاپے میں ملا ہے اور 37 سال میں ابراہیم السلام کی شادی ہوئی ہے, 80-82 سال میں بیٹا ملا ہے, ایک ہی ملا ہے, اور یقیناً باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. علماء نے لکھا ہے امت میں سب سے خوبصورت نبی ہوتا ہے, تو خوبصورت بھی ہوں گے کیونکہ نبی جو ہے اسماعیل علیہ السلام سب کچھ ہے, سارے جذبے ہیں, اور جنگل پہ یا باغ لخبت وادی میں چھوڑا ہے, جو ہی ایک ٹیلے کے پیچھے گئے ہیں تو اولاد کے بارے میں ہاتھ اٹھے تو ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اللہ سے رو رہے ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ میری اس نسل کو بے نماز نہ بنانا, نمازی رکھ. اور کیا فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ. ارے بھائی ہمیں اندازہ نہیں ہے ایک نماز چھوٹی کیا ہو گیا. وہ حدیث میں کیا آتا ہے, مومن کے لیے گناہ ہوتے ہیں تو ایسے جیسے پہاڑ کے نیچے, اور منافق نعوذ باللہ گناہ ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور یوں کر کے اڑا دی. مومن کے لیے تو میں ایک نماز چھوٹ گئی میری بات نہیں, رسول انور علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ فرمان گرامی فرمایا لٹ گیا بھائی. حدیث رسول من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ, لٹ گیا. اور کیا کیسے لٹا, کسی کے گھر چوری ہو اور مال لوگ لے جائیں لاکھوں میں تو سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے افسوس کے لیے, ایسا ہے کہ نہیں. اس سے بڑا نقصان اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, کوئی چور ڈاکو آئے پیسہ بھی لے گئے, جوان بچیوں کو بھی اٹھا کے لے گئے, بچوں کو بھی اٹھا کے لے گئے, سارا شہر اکٹھا ہوگا کہ نہیں, بولو یار سارا شہر اکٹھا ہوگا کہ نہیں. فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی گویا اس کے بیوی بچوں سمیت اس کے مال سمیت اس کو لوٹ گئے. یہ نقصان چھوٹا ہے, وہ نقصان بڑا. آج 98% امت بے نماز ہے. میرے محترم بھائی دوستو, صف اول والا کہتا ہے میری نمازیں پکی ہیں, میری تہجد پکی ہے. معاف کرنا, تہجد یہ تہجد قیامت کے دن لٹکا دے گی اگر پڑوسی کی نماز کی فکر نہ کرے. کس کے ذمہ ہے ختم نبوت کے صدقے کی ذمہ داری, کس کے ذمہ ہے. اس لیے ہم نیتیں کریں کسی ایک بھائی کو بھی بے نمازی نہیں چھوڑنا. کیا خیال ہے, نیت فرمائیں بھائی, کسی ایک کو مسجد سے باہر نہیں چھوڑنا. میرے محترم بھائی دوستو بڑا نقصان ہوگا. اور پھر نمازیں سیکھ کے پڑھنی ہے. دین اب ذہن بنا کے دیندار بنو, تو بھائی دیندار بننے کا کیا مطلب, دین کو سیکھنا ہے, دین کا علم سیکھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے. تو علوم نبوت کو پڑھنا اور سیکھنا. ابو ہریرہ اللہ عنہ سامنے ہیں, پھر میں اے ابو ہریرہ قرآن پڑھتے رہنا یا پڑھاتے رہنا. اگر تیری موت اس مشغلے میں آ گئی کہ تو قرآن پڑھ رہا تھا یا پڑھا رہا تھا, سیکھ رہا تھا یا سکھا رہا تھا, ابو ہریرہ تیری قبر کی زیارت کو فرشتے یوں لگیں گے جیسے مسلمان احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت. قرآن پڑھتے رہنا یا پڑھاتے رہنا. ہاں کتنا شوق بڑا ہے. آپ نے سامنے صحابہ میں علم کا ایک بکریوں کا چرواہا, آجڑی جس کو کہتے ہیں, بکریوں کا چرواہا مسلمان ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے, اور شاید 4-5 سال ٹوٹلی آپ علیہ السلام کی خدمت کے ملے ہیں. کس کو, کسی PhD کو نہیں, ان پڑھ بکریوں کا چرواہا مسلمان ہو کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے. 5-6 سالوں میں اتنا علم سیکھا ہے, اتنا علم سیکھا ہے کہ فرمایا کرتے تھے, اور انہیں تاریخ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ وہ صحابی فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم قرآن کی 6666 آیات میں سے کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ یہ کہاں اتری ہے, کس کے بارے میں اتری ہے اور کب اتری. اور آپ علیہ السلام جاتے جاتے وفات کے وقت یہ تمغہ دے کے گئے, میرے صحابہ میرے جانے کے بعد کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, میرے جانے کے بعد کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو جو فتویٰ ابن مسعود کا ہوگا سمجھ لینا تمہارے نبی کبھی کوئی پر. اتنا علم. اور تیسرا جملہ فرمایا ان کے بارے میں, چرواہا ہے چرواہا, اور اتنا علم سیکھا ہے. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے جس کا, بلکہ پوری امت سے خطاب فرمایا, جس کا جی چاہے میں قرآن یوں پڑھوں جیسے جبریل علیہ السلام لے کر آسمانوں سے میرے سینے پہ اترے ہیں. تم میں سے جس کا جی چاہے میں یوں قرآن پڑھوں تو جیسے ابن مسعود کو قرآن پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھ لے. اتنا علم سیکھا. مدینہ طیبہ سے صحابی چلے ہیں شام 1200 کلومیٹر. ابو درداء اللہ عنہ کے پاس کثیر بن قیس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے ابو درداء اللہ عنہ سے, حضرت انی جئتک من مدینہ الرسول, میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ. مدینہ طیبہ سے موٹر وے ہوگی نا, جہاز سے آئے ہوگے, کتنی مشقت والا سفر ہوگا, پتہ نہیں کتنے مہینے بھوک پیاس صبح شامیں گزری اور پہنچے ہیں
शाम में मस्जिद में हजरत अबू दर्दा साहबा में आलिम साहबी थे, वहां के कहते हैं मैं मदीना तैयबा से एक हदीस पढ़ने के लिए आया हूं। अल्लाह हमें भी इल्म का शौक नसीब करता, हाँ इल्म का शौक, और फिर अल्लाह को प्यारे प्यारे नामों से याद कर। हाजी नवाब साहब हमेशा फरमाया करते थे, जो अल्लाह के जिक्र के बगैर दावत देता है वो बातूनी। जिस अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे, तन्हाइयों में उस अल्लाह से बातें करें, उस अल्लाह का प्यारे प्यारे नाम लेके उस अल्लाह को याद करना होगा। उलमा लिखते हैं जब मुस्तकिल पाबंदी के साथ वक्त जगह तय करके जिक्र करता है तो वो कितना बड़ा अल्लाह है, लेकिन फरमाया अल्लाह बंदे के इंतजार में बैठा होता है कि मेरे बंदे की मेरी मुलाकात करो। हाँ, तो अल्लाह को प्यारे प्यारे नामों से अपनी तस्बीहात का एहतमाम, दुरूद पाक का छोटी छोटी कलिमात, और किसी की माँ कब्र में, किसी का बाप कब्र में, और भाइयों छोटे छोटे कलिमात के जरिए हम उनकी कब्रों को नूर से चमका सकते हैं, भर सकते हैं। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा दुरूद शरीफ, सबसे छोटा। आम दिनों में पढ़े तो मैं एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जरा पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे छोटा दुरूद शरीफ, और मैं एक दफा पढ़ेगा 10 रहमतें बरसे। मुस्नद अहमद की रिवायत है जुमे के दिन एक दफा पढ़ेगा 70 रहमतें पढ़े, और जुमे के दिन एक तस्बीह 100 दफा दरूद पाक की पढ़ के अपनी प्यारी वालदा, प्यारे मरहूम वालिद मोहतरम की नीयत से, इसाले सवाब की नीयत से एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ ले, 7000 रहमतें माँ बाप की कब्र पे उतर जाए। और हमारा तो अकीदा है आप अल्लाह की रहमत का छींटा भी पड़ गया तो क्या करते। सहाबा को फरमाया मेरे सहाबा याद रखना, तुम में से कोई अमल की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अल्लाह की रहमत और फजल मुतवज्जे न हो। एक सहाबी खड़े होकर इतना वजनी सवाल किया, भला अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप भी, हमारी नेकियां तो चले, हमारी नमाज तो टूटी फूटी, आपकी नमाज सारी सारी रात का क़याम, पाँव सूज जाते, अल्लाह के रसूल आप भी अल्लाह की अपने अमल की बुनियाद पे नहीं जाएंगे। सुनिए आप इस्लाम में अपना नाम इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु मिन्हु बिरहमती, मेरे साहबा मुझे भी तुम्हारे नबी को भी जब अल्लाह की रहमत घेरा डालेगी तो मैं जन्नत में पहुंच। बेपस्तानी है, मसला खुद ही निकाल लेते हैं, फिर अमल दी लोड़ के लिए जब जाने रहमत की बुनियाद पे तो अमल की जरूरत है। मुहद्दिसीन को अल्लाह जज़ा खैर दे, हर इश्काल का जवाब दिया। अब फिर जहन में आता है कि जब जाना अमल वाले ने नहीं रहमत पर और बेअमले ने नहीं रहमत पर, तो अमल की जरूरत क्या। तो उलमा लिखते हैं यकीनन जन्नत के दरवाजे तो अल्लाह के फजल से रहमत पे खुलेंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत होगी अमल वालों, अल्लाह का फजल होगा अमल वालों। और फिर मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, बड़ी जरूरी बात, 100 में से सिर्फ 25 नंबर है इबादत की, याद रखना भाइयों। जो आदमी 5 वक्त का पक्का नमाजी है, सफ़े अव्वल का तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ता है, साथ तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, अवाबीन भी पढ़ता है, तस्बीहात भी पूरी, रोजाना पारा 3 पारे तिलावत भी करता है, फिर भी इसके दीन में 100 में से कितने 75% दीन मेरे मोहतरम भाइयों मस्जिद से बाहर का है। अखलाकियात का दीन, माशरत का दीन, मामलात का दीन, जिसको दीन से निकाल दिया, जिसको दीन से ये 1950 की दहाई में बाज एयरलाइन में वो शराब की बोतलें बांटी जाती हैं। एक हिंदुस्तान के बड़े आलिम वो सफर फरमा रहे तो वो एयर होस्टेस, वो खादिम जो होता है, वो शराब की बोतल मौलाना के पास भी ले, तो मौलाना ने माजरत कर दी। थोड़ी देर बाद इनको आदत होती है, दाढ़ी टोपी वालों को छेड़ते हैं, तो थोड़ी बात फिर वो शराब की बोतल लेके मौलाना के पास आए। मौलाना सुभान अल्लाह हाजिर जवाब बहुत ज़हीन फरमाया कि भाई अब एक बोतल और लेके आ। हम वो चौंक गया कि पहले मौलवी साहब शराब की एक बोतल नहीं ले रहे थे, अब दूसरी बोतल मंगवा रहे हैं। तो उसने कहा कि सर ये दूसरी बोतल, तो मौलाना ने फरमाया कि एक बोतल मैं भी लेता हूँ, एक पायलट को पिला दो। अब वो चूक गया, उसने कहा सर पायलट इस वक्त ऑन ड्यूटी है, इस वक्त उसके लिए शराब अलाउ नहीं है, इजाजत नहीं है। तो मौलाना ने ऐसा ईमान अफरोज जवाब दिया, और मैं सुन, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान 24 घंटे ऑन ड्यूटी हो, मुसलमान 24 घंटे अल्लाह के हुक्म का पाबंद हो, खुशी में भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद, गमी में भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद, बाजार में बैठ के भी तोलना कैसे है अल्लाह के हुक्म का पाबंद। हाँ, बाजार में बैठ के भी घर की जिंदगी कैसे है शरीयत ने पूरी तफसील बताई। तो मस्जिद का दीन तो 25% है। अब बाहर का दीन, जिसको आज माफ कीजिएगा अच्छे भले हाजी नमाजी सारे, मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, आज क्या हो रहा है, कर्जे लेके खाना ये रवाज बन चुका है।
اور بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام صحابی رسول کا جنازہ پڑھانے آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل علیہ دین، اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ اگر بتایا جاتا ہے نہیں دینا، آپ جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اگر بتایا جاتا ہے قرضہ دینا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صلو علی صاحبکم، ارے اس کا جنازہ خود پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں۔ اب یہ جملہ صحابہ کے لیے پہاڑ سے وزنی تھا۔ دوسری چوتھی صف میں ایک روایت میں آتا ہے جب وہ قتادہ کھڑے تھے، وہیں سے آواز لگائی، اے اللہ کے رسول اس کو جنازے سے محروم نہ فرمائے، اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ۔ پھر حضور نے جنازہ پڑھا، امت کو بتایا، حالانکہ قرضے کی عدم ادائیگی سے کافر نہیں ہوئے، لیکن متوجہ کی ہے کہ معاملات کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ صحابی رسول کے جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا۔ ہاں دوسرے موقع پہ کئی موقعوں پہ ایسا ہوا، ایک موقع پہ علی رضی اللہ عنہ نے آواز دی، اللہ کے رسول جنازے سے معروم نہ فرمائے، اس کا قرضہ میرے ذمہ۔ اور آج قرضے لے کے کھانا رواج بن چکا، اچھے بھلے ماشاءاللہ، لیکن قحط اور معاملات معاشرت تو کچھ نہ کچھ۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرمانے لگے، ایک صاحب تعلق والے تھے، مجھے کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں نا تو میرے بیوی بچے سہم جاتے ہیں۔ گھر فرمانے لگے، میں نے اسے کہا تو انسان ہے یا درندہ ہے؟ درندے کو دیکھ کر بچے سہم جاتے ہیں، تو میں تجھے اخلاق میں سے وہ ذات جن کی سینے میں ساری امت کا غم تھا، کیا خیال ہے؟ امام الانبیاء، سینے سے ہمیت ڈوبلنے کی اس کی آواز آتی تھی، لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں 11 بیوی ہیں، سینے میں امت کا غم ہے، لیکن جب آپ گھر داخل ہوتے تھے چہرے پہ مسکراہٹ۔ اور میاں جب گھر میں داخل ہو، بیوی اس کو دیکھ کر مسکرائے، وہ اس کو دیکھ کر مسکرائے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا۔ گھر کے اخلاق، گھر کی معاشرت، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو میں جبریل بار بار میرے پاس آ کے کہتے رہے اپنی امت کو پڑوسی کی خیر خبر کا حکم دے، پڑوسی کے حال کا حکم دے، پڑوسی کا حال کا حکم دے، حتیٰ کہ مجھے خطرہ ہونے لگ گیا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کرے، پڑوسی کو وراثت میں۔ اور بڑے زمانوں میں ایک صاحب آگے تھی، گھر بیچنا چاہتا ہوں، وہ پڑوسی نیک تھے، وہ رونے بیٹھ گئے، مجھے کہیں کیا ہو، قرضہ چاہیے، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ بزرگ رونے، بھائی پیسے نہیں ہے تو روتے کیوں؟ انہوں نے کہا رو اس پہ نہیں رہا کہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، رو اس پہ رہا ہوں کہ تو میرا پڑوسی تھا، میں نے تیرے حال کی خبر کیوں نہ دی، تجھے یہ موقع کیوں بنا کہ تو آج میرے پاس آ کے ہاتھ پھیلا رہا، میں نے تیرے حال کی خبر کیوں نہ دی۔ صحابی رسول غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بکرا گھر ذبح ہوا، بیوی کو جاتی کہا کہ اس کا گوشت بنے تو یہودی پڑوسی کے گھر میں بھی ہدیہ بھیجنا۔ حیران ہو کے کہنے یہودی، تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے جبرائیل علیہ السلام بار بار مجھے وصیت کرتے رہے کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال کرو۔ اور پھر میرے محترم بھائی دوستو، جو اعمال کرنے ہیں کس کے لیے، جذبہ کیا ہو، اللہ تجھے راضی کرنے کے۔ ملکہ زبیدہ کا انتقال ہوا، خام میں کسی کو ملی صاحب حال کو، ہاں جی بخشش ہوئی، بخشش ہوگی، کہنے والے نے کہا تیری تو بخشش ہونی تھی، اتنی بڑی نہر جو تو نے کھدوائی تھی، کہتی اللہ نے پوچھا زبیدہ میرے لیے کیا لائی ہو، ماذا صنع، میرے لیے کیا لائی؟ میں نے کہا یا اللہ وہ نہر کھدوائی۔ اللہ نے فرمایا اچھا نہر کھدوائی تھی تو اس کا نام نہر زبیدہ کیوں رکھا؟ 1 کروڑ لگا کے مسجد بنوائی اور باہر اپنے نام کی پلیٹ لگوائی۔ خطرہ ہے میرے محترم بھائی اللہ کے۔ امی عائشہ صحابہ سے اخلاق تھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہا خادمہ کو کوئی ہدیہ دیا، کسی غریب کے ہاں بھیجا اور فرمایا جب وہ ہدیہ صدقہ قبول کر لے تو باہر کھڑے ہو جانا، باہر کھڑے ہو کر سننا کہ وہ کیا دعا دیتا ہے وہ غریب، وہ جو دعا دے بدلے میں وہ دعا دے کے آ جانا تاکہ ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہم اس عمل پہ دعا بھی نہیں چاہتے، ہم اس کا بدلہ بھی اللہ سے چاہتے۔ ہاں اخلاص۔ اور پھر میرے محترم بھائی دوستو، سب سے اہم بات کا خلاصہ ہم سب کا عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ بھائیوں بڑی ذمہ داری، 7 براعظم ہیں، 7.25 ارب کے قریب انسان ہیں، اور بھائیوں 5.5 ارب انسان بغیر کلمے یوں ہی مر گئے، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ کی آگ۔ 2.5 ارب مسلمان اور اس میں سے 3 لاکھ لوگ روزانہ قبروں میں جا رہے ہیں، جن میں سے 2 لاکھ تقریباً کافر اور 1.25 مسلمان، ان میں سے 98% بغیر نماز کے، 98% حرام حلال کے فرق کے بغیر جا رہے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری، ان کا حال حوال کس کے ذمہ؟ میرے محترم بھائی، ساری دنیا
ساری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے، یاد رکھیے گا میرے محترم بھائی دوست. اس لیے میں خود اس لیے آپ علیہ السلام اس لیے امت محمدی علیہ السلام کی ذمہ داری قرآن میں بار بار رائمنڈ والوں نے ذمہ نہیں لگایا، اللہ پاک نے ذمہ لگایا اور قرآن پاک نے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا. قرآن پاک نے ہمارے ذمہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ دعوت میرا کام اور کس کا کام؟ ومن اتبعنی. مفسرین نے تفسیر جلالین میں لکھا ہے ومن ای من آمن بی، جو میرے بھی ایمان لایا، مرد ہے یا عورت، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، اس کا بھی یہی کام جو میرا کام. ایک عرب کہنے لگے یہاں اللہ نے یوں نہیں فرمایا میرا ومن اور واہل المدینہ انا والقریش انا والعلماء، کیوں بھی تو آیت ہو سکتی تھی کہ میرا کام ہے اور علماء کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری اور مدینہ والوں کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری اور اہل بیت کرام کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری اور قریش کی ذمہ داری نہیں. فرمایا میرا کام ومن آمن بی، قیامت تک جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا اس کی ذمہ ہے، پوچھ ہے، ذمہ داری ہے. جی میں تو ماشاءاللہ جی تہجد پڑھتا ہوں، یہ صف اول کی نمازیں پڑھتا ہوں، نہیں میرے محترم بھائی پھنس جائے گا، پکڑو. تو اس کے لیے بھائی کہا جا رہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا ذہن بنایا. ایک نہیں کئی صحابہ ایسے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد ابھی پہلا سجدہ نہیں کیا، خدا کی قسم نماز ابھی نہیں پڑھی. حضرت سعد مسلمان ہوئے ہیں، ابھی پہلا سجدہ نہیں کیا، وہیں سے چلے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا ہے، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک جملے کا بیان کیا. سبحان. ظاہر ہے وہ جو اندر طاقت ہوتی اسی کی بقدر کلام رجالکم ونسائکم حرام علیہ حتی تسلموا بمحمد. بس یہ بیان کرو اے میرے قبیلے والوں، میرے قبیلے کے مردوں، میرے قبیلے کی عورتوں، میری تمہاری گفتگو اس وقت تک حرام ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے. لکھا ہے کوئی اتنا اخلاص تھا اس ایک جملے میں، اتنی فکر اور طاقت تھی اس جملے میں، اسی مجلس میں اپنے خاندان کے 300 افراد ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. یہ ذمہ داری میرے محترم بھائی دوست. فوراً خیال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہوتے ہی حضرت طفیل بن مدوسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. چند مہینوں کے بعد، یہ شاید چند دنوں کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس آئے. حیات الصحابہ میں وہ جملے لکھے ہیں اے اللہ کے رسول میں اپنے خاندان کا وڈیرا ہوں، انی امرؤ مطاع فی عشیرتی، میں اپنے خاندان کا وڈیرا ہوں، میری بات چلتی ہے میرے خاندان میں، مجھے اجازت دے میں اپنے قبیلہ دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں. کیا چھوڑ کے؟ مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑ، حضور علیہ السلام کا دیدار چھوڑ کے. علماء نے لکھا ہے صحابہ کے لیے بچوں کو چھوڑنا چھوٹی قربانی تھی، بیوی کو چھوڑنا چھوٹی قربانی تھی. اللہ کی قسم صحابہ کے لیے سب سے بڑی قربانی حضور کا دیدار چھوڑ. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف آپ نے روانہ فرمایا، کئی میل تک ساتھ چلے اور آخری جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، لکھا ہے وہ حضرت معاذ کی چیخیں نکلتی، یا معاذ لعلک تمر بقبری، معاذ شاید جب تیری واپسی ہو تو تیرا میری قبر کے پاس سے گزرو، شاید تیرا میری قبر کے پاس سے گزرو. حدیث حیات الصحابہ میں لکھا ہے فبکا معاذ جشعا، حضرت معاذ کی چیخ نکل کے اے اللہ کے رسول آپ کی زیارت. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں یا رسول اللہ نہیں میں نہیں جاتا. خدا کی قسم حضور علیہ السلام کی زیارت کو چھوڑا ہے تب یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے. بھائیو بڑی قربانی سے دین ہم تک پہنچا، بڑی قربانی سے. نئی شادی ہوتی ہے، پہلی رات ہے اور ادھر سے حی علی الجہاد، اللہ کے راستے میں نکلو، ابھی غسل نہیں کیا اور صحابی نکل پڑے. ایک ذہن بنایا تھا کہ یہ کام ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کی محنت کرنا. اور حضور کی آج بھی اللہم انصر من نصر دین محمد. ارے کوئی ماں کی دعا لے کے فخر کرتا ہے، کوئی باپ کی دعا لے کے فخر کرتا ہے. وہ ایک چور کے بارے میں مشہور ہے، کہتے ہیں میں چوری کرتا ہوں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، ایسا کہ میرے نال ماں دی دعا مند، میں ماں کی دعا لے کے چوری کرتا ہوں. کوئی ماں کی دعا لے کے خوش، کوئی استاد کی دعا لے کے خوش. آج بھی دعوت و تبلیغ دین کی محنت کرنے والے اللہ کی قسم آج بھی حضور کی دعائیں میں حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہم انصر من نصر دین محمد. اے اللہ جس نے تیرے نبی کی دین کی نصرت کی، اے اللہ اس کی نصرت کر، اس کے کام بنانا، اس کی مدد کرنا جو تیرے نبی کی دین کی مدد میں لگا رہے. تو میرے محترم اور ضرورت کتنی ہے، 7 براعظم انتظار کر رہے ہیں. بے دینی کا عالم یہ ہے، یقین جانیے یہ کفر اور اسلام اور کفر کی دلدل میں انسانیت کھڑی. فجی عالم میں جماعت گئی.